آج کے جو سوالات ہیں ان کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلے ویک کے اندر دو کریٹیکل ایشوز کرنٹ افیئر کے طور پر سامنے آئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں شروع میں انہیں ڈسکس کر لیں, پھر انشاءاللہ آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں سوالات والی ان کو میں ڈسکس کروں گا. ان میں سے پہلی چیز تو میاں چنو کے اندر جو ایک وحشت ناک قسم کا قتل ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور دوسرا ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن صاحب, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی میں تھوڑا بہت انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اسی کے ساتھ سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا سری لنکن والا, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. اس واقعے کے بعد ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے, آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارے علماء سو نے اور بعض ریاستی اداروں کی غلط پالیسیز نے پچھلے 40 سال کے اندر بویا تھا, وہ اب شاید ہم اگلے 80 سال تک کاٹتے رہیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ مینٹل ماڈلز ہی بدل چکے ہیں لوگوں کے. ابھی تک گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کے اندر اتنی ایجوکیشن نہیں آئی. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ٹالریٹ کرتے ہیں. گاؤں ایریا کے لوگوں میں تو بالکل کوئی سینس نہیں ہے اس حوالے سے. وہاں کے جو امام مسجد صاحب ہیں ان کا باقاعدہ آڈیو بیان آ چکا ہے. وہ اس وقت تھانے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بیٹے نے انہیں بتایا. اب گاؤں کے لوگوں کا ذہنی لیول بھی بیچارہ پورا صحیح ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسے اسی کمرے میں وہاں بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے, جب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اسے آزاد کروا لیں گے. بھئی وہاں سے اسے غائب کرو. موب کے آگے کمرے کیا کرتے ہیں. اور وہی ہوا کہ پولیس کی موجودگی میں جب سینکڑوں لوگ ٹوٹ پڑے, انہوں نے تالا بھی توڑ دیا اور اسے نکال کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. حالانکہ وہاں سب کو یہ پتہ تھا, اکثریت کو, کہ یہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے. وہاں پر وہ بعض اوقات بھیک مانگتا نظر آتا تھا اور اپنے گھر سے بھی کئی دن وہ باہر رہتا تھا. اس کی بیوی نے بھی طلاق لے لی تھی کئی سال پہلے اسی وجہ سے. تو یہ باتیں پتہ تھی لوگوں کو. اس کے باوجود مذہب کے حوالے سے جو ہمارے رویے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرتے لیکن دوسروں کے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ان باتوں کے اوپر کہ جن کے اندر کوئی توہین والا ایلیمنٹ بعض اوقات ہو بھی نہ, تب بھی. مثلا میں اسی کو اب ڈسکس کر لیتا ہوں. قرآن حکیم کو آگ لگانے کے حوالے سے کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ توہین کی نیت سے اسے آگ لگائے. جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو شریعت کا قلم ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں, زنا کے ایک مقدمے کے کانٹیکسٹ میں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی تو سیدنا علی نے ان کو اس حوالے سے روکا کہ امیر المومنین, 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. پہلا وہ شخص جو پاگل ہے, جس کا ذہنی توازن درست نہیں, مجنون ہے, بے ہوش ہے جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. اور تیسرا نابالغ, جسے ابھی اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں یہاں تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے. امام بخاری تو حضرت علی کے حوالے سے یہ قول لے کر آئے ہیں. اس کی پوری سند اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ. پاگل شخص کے اوپر تو شریعت اس طریقے سے اپنا قلم اٹھا لیتی ہے. دوسرا, ہمارے معاشرے کے اندر قرآن حکیم اگر بوسیدہ ہو جائے, اسے ڈسپوز آف کرنے کے لیے عموماً دریا کے اندر اس کو بہایا جاتا ہے, ڈیمز کے اندر, بعض اوقات قبرستان کے اندر گڑھا کھود کر. لیکن آگ لگانے کا کوئی رواج موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اسے گستاخی شمار کریں گے. یہ یہاں کے لوگوں کا دینی اور علمی لیول ہے.
ایون علماء کا بھی. علماء بھی یہ جرت نہیں کریں گے بتانے کی کہ ڈسپوز آف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہی اس کو آگ لگانا ہے. آگ لگانے کے بعد جب وہ راکھ بن جائے گی تو اس کی بے حرمتی ہوگی نہیں. جب آپ اسے دریا میں بہاتے ہیں تو ابھی آپ جہلم کا دریا یہ بالکل قریب ہے, آپ ابھی بھی اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو جیسے ہی پانی کم ہوتا ہے تو دریا کے کنارے وہ سارے کے سارے پیجز قرآن پاک کے آ جاتے ہیں جو کسی زمانے میں لوگوں نے بہائے ہوتے ہیں, کیونکہ پانی کم ہو جاتا ہے تو بے ادبی تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں بھی آپ نے صفحے دفنائے ہیں, جب تک کہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ دفن نہ رہیں اس وقت تک ڈسپوز آف نہیں ہوں گے. ادھر بھی تو الٹیمیٹلی ڈسپوز آف ہی ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ اس کا مٹیریل تو یہی ہوتا ہے, درخت والا ووڈ سے ہی بنا ہوتا ہے یہ جو کاغذ ہے. سب سے آسان اور بے ادبی سے بچانے کا طریقہ ہی اسے آگ لگانا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرات کا اختلاف پیدا ہوا تو امت کو ایک جگہ جوڑنے کے لیے, اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قریش کی قرات کے اندر قرآن حکیم کو باقی رکھا گیا, اور جو باقی نسخے جو اوریجنل تھے وہ سیدھا بھی نہیں تھے, غلط بھی نہیں تھے, صرف ان کا جو قرات ہے وہ دوسری آپ سمجھ لیں ڈائلیکٹ کے اندر تھی, اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا آگ لگا کر, تاکہ کوئی اس حوالے سے فتنہ نہ کھڑا کرے. تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیا ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے پرانے اوراق کو اس طرح ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اسے توہین مذہب سمجھیں گے. تو پھر کیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ تو یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. باقی آپ جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں, ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کریں, یہ آپ کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور میں اکثر وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران جب کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا اور وہ کافر جو تھوڑی دیر پہلے انہیں قتل کرنے پر آمادہ تھا, جب ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھا, اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا. لیکن انہیں بعد میں اس بات کا غم تھا کہ یہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد خود ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عرض کی کہ اس طریقے سے جنگ کے دوران ایسا معاملہ ہوا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ, جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا, اور میں بھی ان کی اسیسمنٹ درست ہی ہو, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت جلال میں آئے. آپ نے فرمایا اسامہ, کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا, کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ دھل جاتا. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک میں مدنی پھول عرض کروں کہ اگر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا دل چیر کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ اپنے بابے, دب دیتے نے. میں ہونا تو چاہیے تھا کہ اسامہ ابن زید کہتے یا رسول اللہ, آپ کا جو ادنا صحابی ہے نا واشی, جو اینڈ پہ مسلمان ہوا ہے معافیاں مانگ کے, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھتی ہے, اس کو کوئی غوث, کتب, ابدال, بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. اور میں تو اسامہ ہوں, آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ, جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا, اس کا بیٹا.
جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، دونوں پوتوں کے مانے تھے۔ تو اگر آپ کے یہ بعد میں آنے والے چیتے، غوث، کتب، ابدال، وہ لوگوں کا دلوں کا حال جانیں گے اور پوری کائنات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہتھیلی پر، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، اس کے باوجود میں نے جان بوجھ کے مارا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا تو حضرت اسامہ سے پھر قصاص لیا جاتا، لیکن اس زمانے میں یہ عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ سب بعد کے لوگوں نے ڈھکوسلے بنائے ہیں۔ بل اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک ایسے شخص کو بھی دے دیا جو تلوار کی نوک کے نیچے آ کر آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے کہ آپ اسے نہیں مار سکتے، اور آپ کے علماء کے سامنے آپ قسمیں اٹھا کر کہیں کہ میں نے گستاخی نہیں کی، اور بالفرض اگر تمہارے زوم میں کی بھی ہے میں معافی مانگتا ہوں، یہ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں عرصہ دراز سے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو 295C ہے پاکستان کے آئین کے اندر، اس کے اندر ایک شک شامل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر الزام لگے توہین مذہب کا، اور وہ شخص آ کر پبلکلی معافی مانگ لے، بشرطے کہ جوڈیشری میں یہ ثابت ہو، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن وہ بھی قانوناً توبہ قبول ہوگی، عوام الناس اور علماء سو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو اول تو اس شک کے اوپر راضی ہی نہیں ہوں گے، اگر ہو بھی گئے تو وہ بس اوپر اوپر سے ہی راضی ہوں گے، اندر اپنا کام ڈال دیں گے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے جب پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو وہ جس شخص نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کے پیر صاحب جو ہیں باپا جانی، وہ کہنے لگے کہ قانون ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے تو الٹیمیٹلی تو گستاخ نے قتل ہی ہونا تھا، تو اب اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے کان پکڑا ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت صاحب نے بھی اس کی مذمت کر دی تھی، کھیت ہے مٹی مذمت کی تھی ہے۔ حضرت صاحب کی مذمت تو اس دن مانیں گے جب چشتی رسول اللہ ہائے 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 ہاں کی مذمت آئے گی، جس طرح کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی مذمت یہ پچھلے 100 سال سے کر رہے ہیں، پھر مانیں گے۔ یہ مذمتیں نہیں ہم مانتے، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کو لعنت اللہ علیہ، تو یہ مذمتیں ہمیں پتہ ہے کہ کس اسٹیشن سے آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کیا کیا آپ چلاکیاں امت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں قتل کے بدلے قتل کو اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا سورۃ البقرہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کے بدلے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ جائز ہے، اس کا آپشن رکھا گیا ہے ورثاء کے لیے سورۃ النساء کے اندر، لیکن پھر بھی سورۃ البقرہ میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، یعنی پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ تم ڈر سکو۔ تو قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہونا چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا تو وہ فساد فی الارض ہو یا قتل کے بدلے قتل، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ پھر یہاں تک آیا ہے کہ قتل تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے کم لیول کی بھی جو کسی کو نقصان پہنچانا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ابھی میاں چنو کے اندر یا اس سے پہلے سیالکوٹ کے اندر، وہ تو چلے کوئی کہہ دے گا وہ کافر تھا، تو کافر کے بارے میں تو حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان حکومت میں ٹیکس پے کر کے معاہدے کی شکل میں رہ رہا ہو اسے ذمہ کہا جاتا ہے،
اسے کوئی ناحق قتل کر دے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، اس میں سے جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تو اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جو ایک کافر کو بھی ناحق قتل کر دے جو ٹیکس پیئر تھا مسلم اسٹیٹ کے اندر۔ تو مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں، وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنے، ایک شرک کے بارے میں تو قرآن میں بھی آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء میں 2 دفعہ، اور دوسرا فرمایا قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن وہ اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ اس سے سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا ایک فتویٰ موجود ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ناحق، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ پورے علاقے کے لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوئے نا تو میں سب کو قتل کروا دوں گا۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر صرف ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ ساری مخلوقات ہیں، سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ جی، ترمذی میں اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول جسے ناحق قتل کیا گیا وہ قیامت کے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ خود اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دلا۔ یہ آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو کچھ اب کیا ہے اس کے اوپر سے تو شریعت کا قلم ویسے ہی اٹھا ہوا تھا، پاگل شخص تھا۔ اگر یہ درست بھی ہوتا تب بھی یہ جوڈیشری کا کام تھا، کسی بندے کا کام نہیں کہ وہ خود قاضی بنے، گواہ بھی خود ہی بنے اور جلاد بھی خود بن کے اور ایگزیکیوشن کر دے، اور وہ جاہل عوام، جس عوام کے سامنے اگر آپ قرآن کی آیات یا احادیث پڑھ دیں وہ اسے بھی گستاخی سمجھتے ہیں، جی وہ فیصلہ کریں گے کہ کون گستاخ ہے یا نہیں۔ کیا سارے اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول نہیں ہے؟ آپ میں سے تو اکثر لوگ بریلوی رہ چکے ہیں، کسی سے پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ کیا سارے اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے نہیں ہیں جو انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے؟ کیا سارے بریلوی اہل حدیثوں کے نزدیک مشرک نہیں ہیں؟ ہاں جی۔ اور جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، کیا اعلیٰ درجے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے احکام شریعت کے اندر، اور یہ ان کے فتووں کی کتاب ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا ہے وہابی کے ذبیحے کے بارے میں تو انہوں نے کہا وہابی خواہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، رافضی ہو، شیعہ، اور قادیانی بھی ساتھ لکھا، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شمار کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، اور یہ مرتد ہے، یعنی کیا؟ واجب القتل، جی، یعنی دین چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلطی ہے ان کی، کیونکہ دین تو تب چھوڑا ہوتا جب وہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے ہوتے۔ جو پیدائشی اہل حدیث ہے وہ مرتد کہاں سے ہوا ٹیکنیکلی؟ اور میرا موقف ہے کہ پیدائشی قادیانی بھی مرتد نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ وہ قادیانی مرتد ہوگا جو اسلام چھوڑ کر ہوا۔ یہ ٹیکنیکل غلطی ہے، اعلیٰ حضرت سے بھی علمی اختلاف۔ علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے، دوسرے والی، یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ لہذا اب قادیانیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنی اپنی فکر کریں۔ آپ بھی اعلیٰ حضرت کے نزدیک قادیانیوں کی طرح ہی بدتر اور مرتد ہے۔ اور جو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے فتوے دیے، اور وہ بھی پہلی جلد ملفوظات اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، باقی جلدوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلی جلد کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے
کہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، ان کی مساجد کے بارے میں، ان کی نماز کے بارے میں اور ان کی اذان کے بارے میں، کہ جماعت سے جب نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے پڑھ لیں. انہوں نے کہا ان کی جماعت نہ جماعت ہے نہ نماز ہے. پوچھا کہ مسجد کا، مسجد بھی عام گھروں کی مانند ہے، جس میں پوری زمین مسجد ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد نہیں. اذان، انہوں نے کہا ان کی نماز اور جماعت کی طرح اذان بھی باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی باطل ہے سب کچھ. پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جن پہ میں فتوے لگا رہا ہوں نا، یعنی دیوبندیوں کے اوپر، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے کے سارے دیوبندی کافر. اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی گئی، انہوں نے بھی اپنا روح راضی کی تھا. انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، کیونکہ حرمین میں علماء سے انہوں نے تقریضات اس پہ لکھوائی تھی. تو جواب میں انہوں نے لکھا المحند علی المفند، ہند کی تلوار، ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، احمد بریلوی صاحب کو. اور اس پہ اشرف تھانوی صاحب کے بھی سائن ہیں اس کتاب کے اوپر، اور کئی علماء دیوبند کے، پوری لسٹ ہے. اور وہ جو کتاب لکھ کے خلیل احمد سہارنپوری فوت بھی ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی آج تک جتنے بڑے بڑے ان کے علماء آ رہے ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں تقریضات کے اندر. جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں، میں تو درس نظامی کر کے فارغ ہو گیا تھا، مجھے نہیں تھا پتا المحند میں کیا لکھا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. تے پڑھیا کیا ہے پھر تو درس نظامی چ؟ قرآن بھی تانوں اسی آگے پڑھائیے، بخاری مسلم اسی پڑھائیے، ہن المحند بھی اسی پڑھانی ہے تانوں. خدا دا نام پھر پڑھیا کیا جے؟ اپنی کتاباں بھی نہیں پڑھیاں. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ساتھ لکھا 14ویں صدی کے علماء کو، ان پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. جی، اور اس پہ انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت کوٹ کی. تو انبیاء کے مخالف شیاطین یعنی کافر شیاطین، ان کے ایکویلنٹ انہوں نے بریلویوں کو، ان کی پوری جماعت کو قرار دیا. دونوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دیا. تو جب یہ رویے ہوں، اس کے اندر آپ اس طرح کی علمی گفتگو کریں تو اللہ معافی دے، یہ تو ان کو توڑ کے بنایا جائے نا دوبارہ، تب بھی کوئی نہ کوئی اثرات ان کے جینز کے اندر باقی رہ جائیں گے، جس قسم کی ان کی تربیت ہوئی ہے. اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے ریاستی ادارے اس کا نوٹس لیتے رہیں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کوتاہی ہماری جوڈیشری کی بھی ہے. کتنا بڑا واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوئی، نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کا. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو 24 گھنٹے عدالتیں چلیں گی اور کوئی رزلٹ نکل آئے گا. وہ معاملہ دب گیا، اور اس معاملے کو تو انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا. 2 دن کے اندر میڈیا سے ختم کر دیا، کیونکہ پاکستانی کے خون کی وقت ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے. ہمیں ویسے ملی ترانے سنا کے ہمارا جو خون ہے اسے جوش دلاتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ میاں چنو کے اندر اگر کوئی مرا ہوتا نا غیر ملکی، پھر آپ دیکھتے کہ کتنا ہنگامہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا. فرق آپ نے دیکھ لیا. یہ بالکل قریب 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک غیر ملکی کے مرنے کے اوپر کیا ایکشن تھا، اور ایک آپ کے پاکستان میں مرنے والا، اور وہ بھی شخص جو پاگل تھا، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، جس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا ایٹیچیوڈ. اور وہاں پہ دیکھیں وہ جو اس کو اینٹیں مار رہے ہیں نا، اور اسے جس طریقے سے اس کو انہوں نے لٹکایا، وہ تو ویڈیوز میں منظر دیکھا نہیں جاتا. اور جو گالیاں نکال رہے ہیں عشق رسول کے نام کے اوپر، اتنی موٹی موٹی گالیاں. ظاہر ہے جی، جب آپ کے علماء نے ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہو تو اس کا رزلٹ پھر یہی نکلے گا نا. میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. یہ اب آیت کدھر لکھی جائے گی؟ ٹوکے کے اوپر تو آپ نے لبیک یا رسول اللہ لکھ دیا، اس آیت کی جگہ اب کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں.
یہ ہمارے رویے جو ہمارے علماء سو نے، ریاستی اداروں کی مس ہینڈلنگ نے اور عوام کی جہالت نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ کام ہی آپ کے ایسے ہیں، بدنامی کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، جوڈیشری سے بھی اور باقی ریاستی اداروں سے، کہ اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ اب تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس حوالے سے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی سے کوئی تنگ ہو، وہ بیچارہ اکیلا مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو، یہ تو اتنے یعنی ناہنجار ہیں کہ امت کے اور دین کے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں خود کسی چیز کو آگ لگا کے شور مچا دیں، تو آپ نے تو تحقیق کوئی نہیں کرنی، یہ تو کسی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے کل کو، کوئی مشکل کام ہے؟ یہ ایک ٹول دے دیے نا آپ نے کہ اس طریقے سے بھی لوگوں کو مروایا جا سکتا ہے، تو کسی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تو میں کہتا ہوں اب اکیلے مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، بس وضو کر کے گھر سے نکلیں، اقامت ہو رہی ہو اور آپ جوتیاں اتار رہے ہو تاکہ پبلکلی سامنے ہو، اور پہلا اسلام امام کے پیچھے، دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ، اور آپ اتنے مشہور ہو جائیں اس حوالے سے کہ لوگ کہیں کہ اے تے دعا اسلام جوتیاں والی جگہ تے پھیردا ہے، ادھر کام ہی کوئی نہیں مسجد ہی بس۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا جوش ہے نا، یہ مسجد میں نہ نکالیں خدا کے لیے، جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے گھروں میں ٹی پارٹیز کر کے، افطاریاں کر کے، دوستوں کو بلا کے، اگر مجلس 100 کتابوں کا خدا، بابوں کا خدا دکھانی ہے تو وہ گھر پہ دکھائے، مسجد میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں ان کے قلعے بنے ہوئے ہیں، بس اس کو بس اسی لیول تک رکھیں کہ بس نماز پڑھی، اور ویسے بھی سنتیں گھر پڑھنا افضل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ فرض نماز کے علاوہ جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اور یہاں تک الفاظ ہے کہ بخاری مسلم کے اندر کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ وہاں پر پڑھو، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ان نفلی نماز سے مراد ادر دین فرض، باقی سنت غیر موقدہ موقدہ یہ تو علماء نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے نا، نمازیں تو دو ہی ہیں، فرض اور نفلی، اور نفل ہی سنت موقدہ ہوتے ہیں جو تاکیدن ہے، نبی الاسلام نے کنٹینیوسلی پڑھے۔ غیر موقدہ یہ وطر بھی نفلی نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس حوالے سے ہوشیار ہو جائیں۔